حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات عليه عزیزان محترم، ماہ محرم کا دوسرا دن اور تیسری شب ہمیں محرم کا بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے، مگر یہ مہینہ بھی آتا ہے اور اتنی تیزی سے چلا جاتا ہے. ہمیں اس طرح محسوس نہیں ہوتا. یقیناً ہم تیاری کرتے ہیں، گھر کو عزاخانے ان کو تیار کرتے ہیں، مجالس کے شیڈیول، انتظامیہ، مینجمنٹ، ہر شخص جو اس کی ذمہ داری ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس مہینے کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ قائم رکھے. لیکن ہم جتنا بھی کر لیں ہم اس درد کو نہیں محسوس کر سکتے کہ جو کربلا والوں نے 2 محرم کو کربلا میں جب خیمے لگائے ہیں تو وہ کیا. ہم بہرحال گریہ کرتے ہیں، یہ بھی توفیق ہے. یہ آنکھ اگر امام حسین علیہ السلام کو روتی ہے تو اس میں میرا کمال نہیں، اس میں امام حسین کا کمال ہے کہ جنہوں نے یہ توفیق دی کہ یہ آنکھ ان کے لیے روئے. یہ بقا، یہ گریہ خود ایک رزق ہے کہ جو اس مہینے میں عطا ہوتا ہے. کوشش کریں کہ ہم اس کو جتنا حاصل کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. یقیناً میں خود بھی میں نے بہرحال کوشش کی لیکن میں بھی ناکام رہا. وہ کیفیت کہ جو ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمائی محرم کے لیے کہ جب محرم کا چاند آتا تھا تو امام رضا علیہ السلام سیاہ امامہ، سیاہ کپڑا اور اس سے بڑھ کر غم، مسکرانا چھوڑ دیتے تھے. یہ کیفیت میں آپ کو نہیں ہوگا پیدا نہیں کر پاتا. ایک حد تک رہتی ہے، پھر ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہم غافل ہیں، نہیں، ظرف میں طاقت نہیں کہ اس غم کو زیادہ برداشت کر سکے. آپ دیکھیں نا، مسائل انسان سنتا ہے، ایک حد تک سن سکتا ہے،
5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ. اچھا اس میں بھی جو ہم روتے ہیں اس میں ہم اچانک سے روتے ہیں، لیکن ہم نے بعض علماؤں کو دیکھا یعنی ایسے گریا کرتے ہیں مجلس میں جیسے اپنا ہی کوئی بیٹا مر گیا ہو. یعنی یہ کیفیت بعض علماء کی ایسی تھی یعنی کہ وہ اپنے وجود سے ذرا سا محسوس کرتے تھے، بس یہ غم ہی ایسا ہے. وہ مشہور جو موچی تھا تہران کا کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہر ہفتے اس کی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ روزہ شریف ہر ہفتے امام سے ملاقات ہے، ہر ہفتے. اور اچھا میں معذرت چاہوں گا، میری نگاہیں بڑی تیز ہیں، ایسے جو لوگ موبائل سے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. مجھے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ جب آپ ریکارڈ کرتے ہیں کہیں اپلوڈ کرتے ہیں تو جس زاویے سے آپ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اس سے مجلس والے کی مجلس خراب ہوتی ہے. میرا ایک اور بڑا مسئلہ ہے، میں نے میڈیا پڑھا ہوا ہے، میں نے سینما آرٹس پڑھا ہوا ہے. میرے لیے فریم بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی وجہ میں آپ کو بریکٹ میں بات، کیونکہ میں نے موبائل دیکھ لیا تو میں نے اس لیے بولا. ابھی دیکھیں اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی، اس میں قصور آپ کا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن میں بہرحال ایک بات آ گئی تو بریکٹ میں کہتا چلوں. آپ دنیا کی بہترین ڈاکومنٹریز دیکھیں جا کے کسی ٹاپک پہ، کسی سیاحی ٹورسٹ، کوئی پہاڑ ہے کوئی وادی ہے دنیا کی کہیں دیکھیں آپ، BBC دیکھیں آپ، یا نیشنل جغرافک دیکھیں آپ، یا ڈسکوری دیکھیں آپ، یا اس کے علاوہ کسی نے اگر یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے آپ اس کی کوالٹی دیکھیں 4K ہے، 4K کوالٹی ہے، بہترین ہے اور اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، یعنی پوری دنیا سے فائدہ اٹھائے، دیکھے، اچھا کانٹینٹ ہے، اچھی وائس ہے، اچھا فریم ہے، اچھی لائٹس ہیں، اور ایک اچھی چیز وہ جو بھی چیز ہے اس کی اچھی پریزنٹیشن دے رہا ہے. دنیا کے جتنے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کی ویڈیوز کے ویوز ملینز میں ہوتے ہیں تھوڑے گھنٹوں کے اندر. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پریزنٹیشن. بات کیا کر رہا ہے؟ ہم سے اچھی بات تو نہیں کر رہا ہوتا، یعنی میں کوئی نہیں کہ میں نا، کیونکہ ہم کالا امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اس سے اچھی بات تو دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہماری پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے. ہماری پریزنٹیشن کیسی ہے؟ مثال کے طور پر مثلا آپ اگر کہیں کی اپنی بنا دیں سوات کی، مری کی کوئی ویڈیو بھی، تو ساتھ میں اس نے موبائل نمبر بھی لکھا ہوگا، سب کچھ لکھا ہوگا. ہماری کوئی مجلس بھی آ رہی ہوگی تو مولانا کے یہاں منہ پہ برابر میں لوگو مونوگرام آ رہا ہوگا. یعنی یہ ہماری پریزنٹیشن کون دیکھے گا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ اچھی بات بھی کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں دیکھے گا. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پوری دنیا کو یہ بات پہنچانی ہے کسی بھی طریقے سے. ایک اہل سنت برادر کے پیج پر ایک میری ویڈیو کلپ ہے، 1 ملین ویوز ہیں اس کے اوپر. اہل سنت ہے صرف، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے. پریزنٹیشن بات سادی سی ہے لیکن پریزنٹیشن امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے میں جو تھوڑا سا سینسیٹیو ہوں اس معاملے میں کہ اتنی اچھی عزاداری سید الشہداء کا پیغام، اس کی پریزنٹیشن اچھی دیں تاکہ دنیا تک یہ پیغام پہنچے. میرا ایشو ہے، شاید ہو سکتا ہے باقیوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں منع نہیں کرتا خدا نخواستہ، یعنی کوئی میری کوئی میراث تھوڑی جو میں کہہ رہا ہوں، یا میں کاپی رائٹ بھی نہیں ہے ایسا خدا نخواستہ. حتیٰ آپ میرے اپنے پیج پہ لائیو نہیں ہے مجلس، اس کی وجہ نہیں ہے، یہ لوگ محنت کر رہے ہیں جنہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، آتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں، رینڈر کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، اچھی کوالٹی ہے. آپ سنیں، دنیا کو دکھائیں، دنیا دیکھ رہی ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے. وہ موچی جو تھا تہران کا، اس کی ہر ہفتے امام سے ملاقات ہے، ہر ہفتے. اس سے پوچھا کہ کیسے ملاقات ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے. امام اس سے فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے ملنے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے میں مولا مر جاؤں گا.
کہا میں جانتا ہوں اس لیے ملنے آتا ہوں. لیکن اس لیول پہ پہنچا کیسے؟ یعنی کیسے ایک شخص ایسے پہنچ جاتا ہے، وہ بھی ایک سادہ سا شخص. اسی یہ تھی کہ وہ ہر شہادت والے دن یا کسی ولادت والے دن اپنے طریقے سے اس کو مناتا تھا. اپنی دکان میں کچھ نہ کچھ مرثیہ پڑھ دیتا تھا، گزرنے والے کو پتہ چل جاتا تھا آج کوئی شہادت ہے، یا کبھی خوشی میں کچھ مٹھائی بانٹ دیتا تھا، بدلتا تھا ولادت ہے. اسے اشتیاق تھا امام کا. اس نے خواب میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول خدا کو دیکھا اور ان سے کہا کہ میں آپ کے فرزند کی یعنی آخری امام کی زیارت چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو رسول نے فرمایا کہ تم وہی کرو جو وقت کا امام کرتا ہے. تو کہا کیا؟ کہا وقت کا امام صبح اور شام حسین پر گریہ کرتا ہے. گریہ کتنا امپورٹنٹ ہے. کہا تم بھی کرو، اس نے بھی کیا. اب ہم کہاں ہیں؟ یعنی میں اپنے آپ کو دیکھوں. آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ کسی طریقے سے یا مجلس میں جاؤ، مجلس نہیں ہو تو مرثیہ کچھ بھی، کوئی نہ ہو تو خود ہی بیٹھ کے کچھ، یعنی ہر شب جمعہ امام حسین پر گریہ کرو ہر شب جمعہ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں کر پائے تو کم از کم یہ عاشورہ کے دنوں کو نہیں چھوڑنا. دیکھیں کیونکہ ہم تو میٹرلسٹک ورلڈ ہے نا، تو ہمیں تو سمجھ میں آتا ہے شاید روئے سب روئے ٹھیک ہے. نہیں، یہ گریہ عام گریہ نہیں ہے، یہ وہ گریہ ہے کہ جس کے لیے عالم گریہ کر رہا ہے. اور یہی گریہ مغفرت کروائے گا، یہی گریہ گناہوں کو پاک کروائے گا. اب بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آدمی اس کے تو عمل ہی اچھے نہیں ہیں، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. خوب اگر کسی کا عمل اچھا نہیں ہے تو اس کو ایک فیسلٹی مل رہی ہے کہ تم آؤ بس تم گریہ کرنا. کتنی روایت میں یہ فوکسڈ ہے پوائنٹ کہ اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل بنا لینا، یعنی ہم قبول کر لیں گے. کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم آؤ تو صحیح. تم کچھ بھی کرتے ہو، تم جب آؤ گے تو یہ در ایسا ہے خود بخود تمہیں تبدیل کر دے گا. تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ وہی ہے کہ ہم بس مجلس میں جاتے ہیں روتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کون سی مجلس اسے تبدیل کر دے. میرا آپ کا کمال تھوڑی ہے، کمال تو ان کا ہے جو ایک رات میں حر کو حر علیہ السلام بنا دیتے ہیں. در تو ہے، اصل ہے کہ وہاں پہنچو، اصل پہنچو. اب ظاہر ہے ہر شخص کی ظرفیت الگ ہے، ہر شخص کی توان الگ ہے، اس کی زندگی کی رفتار الگ ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے ہر شخص کو، لیکن اصل مقصد ہمارا پہنچنا ہے کربلا. اس لیے بہرحال کہ ہم کربلا کو کس زاویے سے دیکھیں اور اس کو آج کس طرح ہم پرکھنے کی کوشش کریں. جب تک ہمارے لیے یہ پکچر ڈے بائی ڈے، یعنی ہر روز دن گزرتے جائیں، ہماری عمر بڑھتی جائے، ہم رشد کرتا ہے، انسان کی عقل رشد کرتی ہے، بدن رشد کرتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، اس کی پرائرٹیز، یہ سب انسان دن بہ دن ظاہر ہے. بچے بیٹھے ہیں، اب یہ بہرحال اگر مثال کے طور پر ان بچوں کو مجلس سمجھ میں اس طرح نہیں آتی جس طرح کسی بزرگ کو آئے، لیکن یہ پھر بھی بیٹھا ہوا ہے. کیوں بیٹھا ہے؟ کیونکہ اس کو سکھایا گیا ہے کہ بیٹا ادب سے بیٹھنا ہے، تمیز سے بیٹھنا ہے، تو کچھ تو لے کے جائے گا. اب یہ خیر مقرر کا کمال ہے کہ ان کو بھی کچھ دے، ان کے لیے بھی کچھ بولے، لیکن یہ گریجولی جب بڑا ہوگا تو اس کی صلاحیت بھی بڑھتی چلی جائے گی. ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے محرم گزارے اور کتنے ہم گزار رہے ہیں. کربلا کتنا کھل رہا ہے، کھل کتنا رہا ہے.
کیا ابھی وہی کربلا ہے جو پچھلے سال تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے قدم آگے نہیں بڑھایا، میں آگے نہیں بڑھا، میں وہیں کھڑا ہوا ہوں، جبکہ یہاں پر آگے بڑھنا شرط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا مقدمہ دے رہا ہے، ہمیں دے رہا ہے، کس کا؟ ظہور کا، کہ تمہارے لیے جب تک حق واضح نہیں ہوگا تم کیسے اپنے بدن کے ٹکڑے کرواؤ گے؟ بدن کے ٹکڑے کرانا آسان ہے، اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام پر قربان کر دینا آسان ہے۔ کیسے آسان ہے؟ یعنی کتنے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، امام نے خط لکھے ان کو، لیکن جو ہے وہ خواص تھے، سارے بڑے لوگ تھے، کمیونٹی کے، سوسائٹی کے، معاشرے کے، امت کے اس زمانے میں نہیں آئے امام کے پاس۔ تو بڑا آدمی کس سے بنتا ہے؟ اور وہاں ایک غلام بھی ہے کہ جسے کہا جاؤ، امام کا غلام تو دور کی بات ہے، بعض مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کا غلام، کہ جب وہاں پہنچنے لگا تو حبیب نے کہا جاؤ، تو کہنے لگا کہ عجیب ہے، ساری زندگی غلامی کی، جب وصولی کا وقت آ رہا ہے تو بولے جاؤ۔ یعنی یہ کیفیت، تو یہاں پر جو معیار ہے کربلا تک پہنچنے کا، وہ دنیاوی معیار نہیں ہے، وہاں معرفت ہے معیار، کہ جو جتنی معرفت کرے گا چاہے کوئی بھی ہو وہ کامیاب ہے۔ اب یہ جو کربلا کے اندر جو معرکہ پیش آیا ہے، جو وجود آیا ہے، اس کی بازگشت جو ہے، بازگشت اردو کا لفظ ہے، ظاہر جوانوں کے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو ایکو واپس آتی ہے، آواز ٹکرا کر آپ کی گونجتی ہے، یہ بازگشت جو کربلا کے معرکے کی ہے، یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی، یہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ یعنی مجھے تو خیر چھوٹا طالب علموں کو بہت عرصہ نہیں ہوا مجلس میں پڑھتے ہوئے، لیکن مجھے ہر سال یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز ہونے جا رہی ہے، یعنی خود محسوس کرتا ہے کہ خود کچھ نیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں خدا نہ خواستہ تھک گیا ہوں یا مثلا کیا پڑھیں، نہیں، کتنے سال ہو گئے، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے کتنے علماؤں کو سنا ہوگا، لیکن ابھی بھی اسی انگیزے سے بیٹھے ہیں جس طرح ہم بچپن میں بیٹھتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کربلا تر و تازہ ہے، یہ دنیاوی معاملہ تھا ہی نہیں کہ جو پرانا ہو جاتا، یہ ہر عالم میں برپا ہے، اور ہر عالم کی کیفیت جدا ہے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو انکریز کریں گے، اپنے آپ کو، ہمیں اتنا کربلا واضح نظر آئے گا۔ پھر ایک مقام آئے گا کہ وہاں پر آپ کو کہا جائے کہ چلے جاؤ، تمہاری شفاعت بھی ہو گئی، تمہاری ضمانت بھی ہو گئی، تم چلے جاؤ، انہیں جنگ مجھ سے ہے، مگر وہ کیا کہیں گے؟ ماں ترکتوں کا یا حسین، ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں، ہماری تو سب کچھ آپ ہیں۔ یہ لیول جو ہے نا کربلا کا، یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام تک پہنچیں، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کو بولیں کہ آپ کے بغیر زندگی بھی زندگی ہے، یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں مولا بھائی تو اضطراری کیفیت ہے اس لیے کہ آپ آئیں، اصل کربلا یہ ہے۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں سمجھنا امپورٹنٹ ہے، کہ آپ کو صرف میں ایک سائڈ سناؤں تو آپ کو جب تک دوسری سائڈ نہیں پتا ہو کربلا کی تو آپ کمپیئر کیسے کریں گے آج کے زمانے کو؟ یعنی صرف حق بتا دیا جائے تو باطل کی جو خصلتیں ہیں اس کو بھی تو آپ کو روشناس کرنا ہے۔ باطل میں ایسی کیا چیز تھی، کون سی چیزیں تھیں جو اس وقت معاشرے کے اندر اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ امام کو اتنا بڑا سٹیپ اٹھانا پڑ گیا؟
یعنی قرآن جسے ذبح عظیم کہہ رہا ہے، ذبح عظیم ہے یہ عزیزان محترم. اور یہ ذبح عظیم جو ہے وہ آج یعنی 61 ہجری کے اندر نہیں ہوا کہ بس ہوا تو ہو گیا، نہیں. اس کی جو اسٹریٹجی ہے یا اس کی جو بنیاد ڈل رہی ہے وہ اس وقت سے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اور اپنی زوجہ کو لے کر اس ریگستان اور بیابان میں آئے کہ جب کچھ نہیں ہے وہاں پہ، خالی جگہ ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پہ. اور وہاں پر جب ان کی زوجہ نے کہا کہ ہمیں مطلب یہاں تو کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہو، کس کے سپرد کر رہے ہو؟ کہا خدا کے سپرد کر کے جا رہا. اور پھر جو حضرت ابراہیم کی دعا کہ میری ذریت یعنی میری اولاد میں سے جو ہے وہ اس کو قرار دے. کیا چیز مانگ رہے تھے؟ کون ہے ان کی ذریت؟ یعنی اب حضرت ابراہیم کے دو، ایک یہ فرزند ہے اور ایک دوسرے فرزند ہے. اب یہ جو پوری نبوتیں ہیں یہ ان دو فرزندوں میں سے ہیں. وہاں پہ سے دوسرے سے حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، اور پھر وہ بنی اسرائیل تک آتے 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 باقی ساری چیزیں ہیں جو کہ پھر حضرت عیسیٰ پہ آ کے سٹاپ ہو گئی. اور ادھر حضرت اسماعیل کے بعد فاصلہ آیا اور پھر اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب یہ وہاں پر جو جا رہے ہیں تو یہ جو اتنا حصہ ذریت کا ہے وہ اس ٹائم وہاں پر اسٹریٹجیکل پلان ہو رہا ہے. ایک امت ڈیزائن ہوگی، ایک بلد الامین کریٹ ہوگا، ایک سسٹم بنے گا. خواب آیا اسی کی قربانی کر دو. یعنی اب مطلب ایک پورا ایک حصہ ہے ذریت کا، اس کو قربان کر دو. ہاں اس کو قربان کیا. اور قربانی کی نیت سے ایسا نہیں ہوا کہ مطلب ایسے ہی گئے تھے نا، واقعاً قربان کرنے گئے تھے، واقعاً اپنے پروردگار کی اطاعت اور سب کچھ. نبی ہے، خلیل اللہ ہے، مگر جب اس کو دیا تو خدا نے ایکسچینج کر دیا، ہٹا دیا. کہا ہاں قربانی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، مگر ظرف جو ہے جو اس قربانی کو دے گا وہ پیغمبر ہے آخری، یعنی اس کی اولاد ہوگی جو ذبح عظیم ہوگی، وہ ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو دکھایا گیا مقتل کربلا کا وہ مقام کہ حضرت ابراہیم کئی دن تک گریا کرتے رہے. کہا قبول ہے، تمہاری قربانی بھی قبول ہے، لیکن اصل قربانی یہ ہے. یہ جو اتنی انبیاء نے محنتیں کی اور خدا نے جو پورا ایک سیٹ اپ ڈیزائن کیا، انسان کو پیدا کیا ہدایت کا اور انسان کو کمال تک پہنچانے کا کہ یہ ہمیشہ وہ کمال پہ رہے گا، اس کو اس امتحان سے گزرنا ہے. اس پوری انسانیت کو بچائے گا کون؟ اس پوری انسانیت کو اس امتحان سے گزارے گا کون؟ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ مثلا ہم بولے حادثہ خدا نخواستہ اچانک سے ہو گیا، یزید نے خط لکھا، گورنر نے یوں کر دیا، یہ کر دیا. سمجھے یہ معاملہ بہت سنگین ہے اور اس کی اہمیت اسی لیے بہت زیادہ ہے اور اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ ہم مقصد کی طرف بڑھیں اپنی عزاداری سے، نہ کہ صرف ہم عزاداری محض عزاداری رہ جائے. عزاداری ہدف کی طرف لے کر آئے. اگر یہ امتیں بیدار نہیں ہو رہی تو عزاداری ہدف کی طرف نہیں ہے. وہاں پر اب یہ جو سب کچھ ہوا اور انبیاء نے اتنی محنت کی اور یہ سارا معاملہ آیا تو وہاں دوسری طرف باطل طاقتیں، باطل قوتیں بھی آ رہی ہیں، وہ بھی آ رہی ہیں. وہ وہاں سے شیطان نیچے آیا، پھر حابیل قابیل کے معاملے کو خراب کروایا، پھر آگے آتا 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 اور وہ کہیں نمرود ہے، کہیں شداد ہے، کہیں فرعون ہے، آ رہا ہے، وہ بھی ساتھ آ رہا ہے. کیونکہ بہرحال اس نے اسے بھی اجازت
ملی ہوئی ہے وقت معلوم تک، وہ آ رہا ہے. خوب یہاں آیا، اب اس رات بھی آیا جب یہ کفار مکہ جمع ہوئے تھے اور رسول سے پریشان تھے کہ کیا کریں. کہا کہ جو قبیلہ بھی اس نے ان کے اوپر اقدام کیا قتل کا، تو یہ بنی ہاشم تو مشکل ڈال دے گا. تو وہاں شیطان آیا، کہا ہر قبیلے سے ایک ایک فرد انتخاب کرو اور پھر جا کر حملہ کرو، تاکہ پھر یہ سب قبیلوں کے سامنے نہیں آئیں گے. مگر اب شیطان نے کتنی پلاننگ کی ہے، راضی بھی ہو گئے اور انہوں نے کوشش بھی کی. مگر دیکھیں جہاں بھی شیطان نے خدا کے نظام، اصل نظام الہی ہے یاد رکھیے گا، خدا کے نظام اور سسٹم کے مقابلے میں کوشش کی ہے، وہیں پر خدا کا نمائندہ سامنے آیا ہے. یہاں جب رسالت مشکل میں آئی کہ اب رسالت کا کیا کر، رسالت رسول خدا کو خدا نے بتا دیا کہ ان کا تو اب نکلنا ہے، تو اب کون ہے جو رسالت کے بستر پر لیٹے، رسالت کے بستر پر لیٹے مگر رسول نہ ہو ولی اور تھا صرف علی. یعنی اب ولی کی اپنی جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ علی کے سوا بن ہی نہیں رہی ہے. عزیزان محترم، تو اب وہ جو اتنی محنت کر کے بھیجا، وہ یہاں رسول چلے گئے، یہاں جب آئے تو دیکھا کیا، وہ دیکھا یہ تو وہ کہاں گئے. روایت میں ہے کہ پروردگار نے ملائکہ جو عظیم ملائکہ ہیں حضرت جبرائیل اور ان کو بھیجا حضرت علی کے پاس. کہا کہ پروردگار جو ہے وہ آپ پر افتخار کر رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے، یعنی ان فرشتوں سے بھی پوچھا گیا کہ کون کس کی قربانی دے گا، کس کے لیے، نہیں ہو پایا. کہا دیکھو میرے بندے کو کس طرح اپنے بھائی کے لیے قربانی دے رہا ہے. اب یہ جو ولایت، اب دیکھیں ولایت ساتھ ساتھ آ رہی ہے. جنگیں آپ نے سنتے رہے. بہرحال اس لیے تھوڑی بہت پڑھنی بھی چاہیے، کیونکہ بہرحال بچے آج کل ماڈرن زمانہ ہو گیا ہے. تو مولانا صاحب خیبر خندق کب تک سنیں گے؟ بھائی آپ نے سن لی، انہوں نے تھوڑی سنی ہے. یہ تو وہ جو ہے وہ کاؤنٹر اسٹرائکیں دیکھتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں اور پتہ نہیں کون سی چیزیں. اب ان بیچاروں کو کیا پتہ، کل کو آپ بہت عرصے کے بعد بتاؤ گے امام علی علیہ السلام نے 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑا تھا، یہ بولیں گے پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. وہ بھی ان کو آپ آہستہ آہستہ ڈیولپ کریں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گی بات. یہ تو اگر آپ یہ سب ہٹا دیں گے تو پھر مسائل یہی ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم یا بیلنس سچویشن میں نہیں ہے، یا صرف درس ہے، یا صرف ایک ہی چیز ہے کہ واہ واہ کر دو، پوری مجلس واہ واہ بڑی اچھی ہو گئی. اچھا انتظامیہ خوش ہوتی ہے جتنی واہ واہ ہوتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، اس کو اصل میں اپنا سیٹ اپ چلانا ہوتا ہے. مولانا بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہر جملے میں واہ واہ ہوتی رہے، مجھے کم پڑھنا پڑے گا. ایک دوسرا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو لفافہ ملنا ہی ملنا ہے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اصل مقصد دیکھیں یہ نہیں ہے. خدا نخواستہ علماء احترام کوشش پوری کرتے ہیں، بہرحال ماحول ہمیں ایسا بنا دیتا ہے بعض اوقات کہ پتہ نہیں اگلا اشرا ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور یہ مسائل ہوتے ہیں بہرحال ہر جگہ، واقع مسائل ہیں. آپ اس کو سنجیدہ لیں، اس کو کہ ہم علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہ بڑے ڈیپلی ایشوز ہیں یہ ہمارے. لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار نے آج سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ کر دیا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، جس نے سننا ہوتا ہے اس تک بات پہنچ ہی جاتی ہے. یہ اس لیے آج کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال ولایت جو ہے اس نے ہر جگہ آ کر اپنی جو اس کی ڈیوٹی تھی، ظاہر ہے ولایت کی ڈیوٹی ہے. ولایت خدا کی طرف سے ایک مختص ایک عہدہ ہے دیا گیا حضرت. اب جو دوسری مشکلیں آئیں، جو دوسری چیزیں آئیں، اب یہاں پر جب غدیر کا واقعہ ہو گیا، غدیر میں اعلان کر دیا، آفیشیلی اعلان کر دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن بہرحال مصیبت مشکل اور شروع ہو گئی. اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہ مشکل ہوگی.
کیونکہ بہرحال رسول ہیں، رسول ہیں. مطلب ہم لوگ تھوڑے سے اچھے ہو جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے وہ رسول خدا ہیں، انہیں سب پتہ تھا کہ کون سے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، کون سی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. صلی اللہ محمد. ہو سکتا ہے جوان سوال کرے خوب اگر رسول جانتے تھے تو پھر بولتے کیوں نہیں تھے، پھر بتا کیوں نہیں دیتے تھے. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ خدا کا نظام ایسا ہے کہ خدا نے حق اور باطل کے معیارات ڈیفائن کر دیے ہیں اور انسان کو عقل دی ہے. عقل بھی ایک پیغمبر ہے انسان کے لیے، اس کو اچھا برا اب اس کو خود پرکھنا ہے، دیکھنا ہے، تبھی تو روز جزا میں حساب اور کتاب ہے. اب حساب کتاب کیسا ہو؟ اگر آپ بولے سب بتا دیں، سب ہی بتا دو، سب بتا دو، ساری آیتیں جو ہیں وہ سیدھی سیدھی بتا دو، تو پھر امتحان کیسا؟ آپ یعنی یہ تو والی بات ہے کہ بچہ اسکول گیا پہلے دن، آج پرچہ دے دیں، سوال جو 1 سال کے بعد آئیں گے. ایسا نہیں ہے، پڑھنا پڑے گا، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہے. تو انسانیت کا نظام ہی ایسا ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق اس لیے کہ خلق الموت والحیات، ہم نے موت و حیات کو خلق اس لیے کیا ہے لیبلوکم، تاکہ ہم آزمائیں احسن عمل کس کا ہے. تو یہاں پہ بھی رسول خدا نے واضح بتایا، مطلب کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، اور رسول نے واضح بتا دیا، سب بتا دیا. لیکن کیونکہ مشکلات تھی، مشکلات تھی، اس لیے ڈرنا چاہیے عزیزان محترم. یعنی سوچیں، جو رسول کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، تبرکن اٹھاتے تھے، آخر ایسی کون سی میل تھی کہ جو نابینا کر دیتی ہے انسان کو. واقعاً خوف کرنا چاہیے. ہم اس کو بھی تو سمجھیں کہ دنیا پرستی کتنی خطرناک ہے. یعنی اب ہے کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ڈیزگنیشن پوسٹ، ایک شخص بولتا ہے میں جو ہوں وزیر اعظم بن جاؤں، میں جو ہوں پرائم منسٹر بن جاؤں، مثلا میں ڈائریکٹر بن جاؤں. اب وہ اس بننے کے لیے ٹانگ کھینچ رہا ہے، اس کو کھینچ رہا ہے، جھوٹ دے رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہوگا کیا؟ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ نشہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نشہ ہے. یہ جس کو اس کی خواہش ہو جائے وہ اپنے بھائی کو مار دیتا ہے. مطلب خلفائے راشدین جو آگے آگے آپ بڑھے، جو عباسی خلیفہ ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یعنی مامون بیٹھا ہوا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، کھڑا ہو جاتا ہے، نیچے ہوتا ہے، احترام کرتا ہے. احترام جب چلے جاتے تو بیٹا کہتا ہے اپنے ابا کو کہ آپ اتنا احترام کرتے ہیں تو یہ اصل جائگہ تو انہی کی ہے، تو دے کیوں نہیں دیتے؟ غصہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اگر اس سلطنت کے مقابلے میں تم بھی آئے نا تو تمہاری بھی گردن اڑا دوں گا. یعنی یہ اب ہر شخص الگ معیار پہ اس لذت کو محسوس. خطرناک ہے یہ دنیا. یعنی جتنے بھی انبیاء اور ائمہ کے مقابلے میں جو چیز آئی ہے وہ دنیا ہے. نہ کہ دنیا کی ہر چیز، نہ وہ چیز جو میں نے کل بھی اپنی خدمت میں بیان کیا، وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے وہ دنیا ہے. ورنہ اسی دنیا میں محبتیں، ایثار، قربانی، نفاق، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ آپ کو اپلفٹ کرتی ہے. تو وہاں پہ بھی یہ ہوا. دنیا وہ ڈیزگنیشن ایسا آیا کہ اتنے بڑے واقعے کو جدا کر دیا گیا. اور غدیر سے ابتدا ہوئی ہے کربلا کی. یعنی جب غدیر کو صحیح ایکسیپٹ نہیں کیا تو کربلا تیار ہو رہا. اب جب یہاں پر پوری فورس لگ کر ولی کا انتخاب ہو گیا، دین کامل ہو گیا، سسٹم آگے کی طرف بڑھ گیا، تو ادھر شیطان نے پوری طاقت لگائی، پوری طاقت، جتنے اس کے پاس تھے سب جمع کیا، اور صرف 50 سال رسول کو گئے. 50 سال میں اس نے یزید کو
اسی مسند پہ بٹھا دیا. یعنی اتنا کرپٹ انسان کہ اصل انسان تصور نہیں کر سکتا. اور صرف مسئلہ اس اکیلے کا ہوتا ہے. ایک آدمی خود گناہ کرتا ہے, وہ خود گناہ کرے, اکیلے میں کر رہا ہے, کسی کو نہیں. لیکن ایک شخص ایسا حاکم آ جائے کہ جس سے پورا معاشرہ گناہ کی طرف چلا جائے, تو وہ زیادہ خطرناک ہے. مسئلہ یہی تھا کہ امت سو گئی, امت سو گئی, اب کیا کریں. یعنی ادھر بھی تو محنت لگی ہوئی ہے. ادھر انبیاءوں نے کتنی محنتیں کی ہیں. حضرت یوسف کنوؤں کے اندر, حضرت جو ہے وہ ابراہیم بچوں کو کہاں چھوڑ رہے ہیں, حضرت موسیٰ جو ہے وہ کتنی سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں, حضرت یونس جو ہے اور حضرت ادریس کہاں کہاں مچھلیوں کے منہ کے اندر سے کتنی محنت انبیاء کرتے 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 یہاں تک پہنچایا معاملے کو, مدینہ تک, مدینہ کی ریاست کریٹ ہوئی. اور آگے نتیجہ کیا نکلا 50 سال کا؟ یزید آ گیا. تاریخ تحلیل کرنے کے لیے عزیزان محترم, مولا متقیان خود فرماتے ہیں کہ تاریخ سے عبرت لو. جو چیز تاریخ میں ہوئی ہے وہ تمہاری زندگی میں ہو رہی ہے تو تمہیں پتہ تو ہو کہ وہ کیا رہا ہے. اب جب یہ ہوا, اب کیا ہو, یعنی کیا ایسا ہو کہ امت بیدار ہو. نہ صرف اس وقت, قیامت تک کی امتیں بیدار رہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یزید شخص نہیں ہے, یزیدیت نظام ہے. اور جہاں جہاں یزیدیت آئے گی وہاں وہاں حسینیت کا نظام آئے گا. وہ اب یہ جب تک واضح ہو کہ آپ کو ادھر تھے کیا, یہ باطل کیوں ہے, کیوں ہر سال بنایا جائے عزاداری, کیوں ہر سال محرم ہو, کیوں ہر سال واقعہ کربلا رپیٹ کیا جائے, کیوں نوحے لکھے جائیں, کیوں مرثیے پڑھے جائیں, کیوں جلوس نکلے, کیوں ماتم ہو. اسی لیے کہ یہ دنیا میں امتیں قیامت تک یاد رکھیں کہ جب بھی یزیدیت کہیں کھڑی ہو, حسینیت سامنے آئے گی. یہ حقیقت ہے. اس لیے نہیں ہے کہ مثلا میں آؤں پڑھوں آپ سنیں ماتم وہ گھر چلے جائیں. نہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کے ماننے والے دنیا میں ہوں اور ظلم ہو رہا ہو کہیں پر. یعنی کیسے ممکن ہے؟ اصل اجازت نہیں دیتا دین اس بات کی کہ فلسطین میں ظلم اور ستم ہو رہا ہو, لبنان میں ظلم اور ستم ہو, بحرین میں ظلم اور ستم ہو, سیریا میں, عراق میں. اصل خون کے اندر اصل جو پیوست ہے حسینیت اجازت نہیں دے رہی ہے. آپ بولیں خاموش رہیں, سودا کر لیں, تو پھر حسینیت نہیں ہے. یہی تو فرق ہے حسین کے ماننے والوں میں اور باقیوں میں, کہ حسین کے ماننے والے کبھی اپنی جانوں سے نہیں ڈرتے دینے سے. یہی تو ہے جن کے سردار نے اپنی گردن دی ہو, ان کے غلاموں کی گردوں کی قیمت ہی کیا ہے؟ وہ سید الشہداء ہے نا, سردار اہل الجنہ ہے نا, جنت کے سردار ہیں. خوب کیسے سردار ہیں؟ سردار نے تو گردن دی ہے اور آپ بولے مجھے جنت میں بھی جانا ہے, تو بغیر گردن کٹوائے جنت میں جائیں گے. آ گیا آپ لوگ. بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا, بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا, خود کو فضائے دہر کا والی بنا دیا. ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا. یہی تو کیفیت ہے.
اسی کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے. حق اور باطل کو سمجھو عزیزان محترم. اپنے زمانے کے حق کو اور باطل کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو سرگرداں رہیں گے, کھو جائیں گے. پھر بولے کہ جوان مولانا صاحب کیا کریں, کنفیوژن ہے. کیا کریں, کربلا کے ہوتے ہوئے کنفیوژن کیسی؟ کربلا صرف دو, حق یا باطل, تیسرا راستہ ہی نہیں ہے کوئی. بھائی کربلا میں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا, یا ادھر تھا یا ادھر تھا. وہ آپ بھی ڈیفائن کرنا اپنی زندگی میں کدھر ہوں. وہ نہیں, وہ مشکل ہو. کیسی مشکل؟ کیا مشکل؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ دنیا میں حکومت کرے گا تو اس ڈر کے ساتھ آپ کو حکومت کو بلائے گا. وہ نہیں, آپ کبھی سے ڈر رہے تو حکومت میں کیا کریں گے؟ پھر اس کی جا کے کیا کریں گے؟ آپ کو کیا نیاز بانٹی جائے گی؟ مٹھائی کھلائیں گے آپ کو امام زمانہ. امام تو کہیں گے جاؤ آگے جاؤ. مولا وہ بچے گھر, تو پھر میرے لیے الجل کی دعائیں کیوں کرتے تھے؟ میری تو شرط ہی یہی ہے. کیا شرط ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑا تو کیا کہا؟ اگر اپنے خون کا بذل یعنی خون کی قربانی دے سکتے ہو, پہلی شرط ہی ہے امام کی 4 شرطوں میں سے پہلی شرط ہے خون کا بذل دے سکتے ہو. نہیں, مولانا صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں, ایکسٹریمزم ہے یہ تو. بچے بیچارے تو اچھا, وہ جو آپ کے بچے کو بینٹین بنا رہا ہے, وہ جو آپ کے بچے کو اسپائڈر مین بنا رہا ہے, وہ جو آپ کے بچے کو جو ہے وہ ایکس مین کی سٹوریاں سنا رہا ہے, مارول کے کریکٹر بنا رہا ہے, بیٹیاں ڈزنی ورلڈ کی جو ہیں وہ پرنسس کو سالگرہ مناتی ہیں, وہ صحیح ہے؟ وہ صحیح ہے گھر میں؟ وہ جوانوں کو رات کو تباہ کر رہا ہے انسٹاگرام نیٹ فلکس کے ذریعے سے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی بیٹی کس سے چیٹ کرتی ہے, آپ کو پتہ نہیں آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے. چاہے وہ حجاب میں تصویریں ڈال کر فلٹر لگا کر نامحرم اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو بھیس وہ صحیح ہے؟ کربلا آسان نہیں ہے عزیزان محترم. کربلا انٹری مانگتی ہے. ہر قدم کربلا کی طرف اٹھنے والا نفس کی خواہشات کو دباتا ہوا جانا چاہیے. ایسے کربلا آسان نہیں. ایسی کربلا آسان ہوتی تو 72,000 لوگ ہوتے کربلا میں, صرف 72 آئے. کیوں؟ کیونکہ یہ بتا دیا کہ یہاں پر جو ہے وہ کوانٹٹی معیار نہیں ہے, یہاں کوالٹی معیار ہے. تم 313 کر لو, تم 313 کر لو, ہم آ جائیں گے. کرو. لوگ ہمیں دیکھو, مولانا اتنے سارے مولانا ہیں, 313 نہیں ہے کیا؟ وہ سارے مولانا تھوڑی ہوں گے, سارے مولانا مجلس پڑھیں گے آگے کیا امام کے دور میں؟ نہیں. آئی ٹی کا ہیڈ کون ہوگا؟ ہیکر کون ہوگا؟ چیزیں کون ڈیزائن کرے گا؟ شہر کون ڈیزائن کرے گا؟ یہ ایسے شہر ڈیزائن ہوں گے پانی بارش ہوتی ہے تو کھڑا رہتا ہے, ایسے شہر امام زمانہ کی حکومت میں ڈیزائن کریں گے آپ؟ کیسے برج ڈیزائن کریں گے؟ انڈر پاس کیسے ڈیزائن ہوں گے؟ لوگ ہولوگرام ٹیکنالوجی پر اور ہولوگرام پر جا رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ عجیب سے اسکوپ میں سیکنڈز میں ٹریول کرنے کی طاقتیں لگا رہی ہے. کیسے مقابلہ کریں گے آپ؟ ایک وائرس نہیں سنبھل رہا دنیا سے, کون کرے گا اس کا مقابلہ؟ یہ خوب بایولوجیکل اٹیک ہے. کوئی سوچ رہا ہے میڈیکل کون صحیح کرے گا؟ تو کیسے ہوگا یہ سب؟ اور آپ رات کو سوئیں اللہم اجل ولی کے فرج, صبح اٹھوں بس ظہور ہو جائے اور حکومت بھی سیٹ ہو جائے, بس کوئی جو جاب لگ جائے بس درمیان میں. ایسے ہوگا عزیزان محترم, خوب سمجھیں. اور دوسری طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسری طرف سو رہی ہے, دشمن سو رہا ہے؟ دشمن جاگ رہا ہے, مسلسل جاگ رہا ہے, اور اچھی طرح جانتا ہے وہ کہ کیسے آپ کو گرانا ہے. اس نے آپ کے گھر کو کیسے تباہ کرنا ہے, آپ کے فیملی ریلیشن کو تباہ کیسے کرے گا. آپ اپنے پی ٹی وی پاکستان کے ڈرامے دیکھیں, آپ بولیں گے مولانا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ہمیں تو رپورٹ مل جاتی ہے کیسے بھی دیکھتے ہوں. آپ کے گھر والے تو دیکھتے ہیں نا کم از کم. یہ جو ڈرامے آ رہے ہیں یہ آپ تربیت کر رہے ہیں اپنی نسل کی آنے والی. مطلب آپ بولیں گے مولانا میں تھوڑی بنا رہا ہوں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, مطلب یہ معاشرہ ہے, ہم ہی میں سے لوگ ہیں نا, انسان ہے, ایلینز تو نہیں اتر رہے اوپر سے آسمان سے.
کیوں ہمارا ایسا شعور ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اساس کو انڈرسٹینڈ کریں، صحیح اسلام کو پہلے اپنی زندگی میں لے کر آئیں، پھر معاشرے میں ظہور ہوگا۔ جب میں اپنے گھر میں اچھا نہیں، اپنے محلے میں اچھا نہیں، میرے گھر کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے 4 دن سے، بھائی اٹھا لو، آگے ہٹا لو، مٹی ڈال دو، کچھ کر لو، جب میں یہ نہیں کر سکتا تو میں جو ہے وہ امریکہ کو بھگاؤں گا۔ کون مشکل بنا ان سب کے لیے؟ کون مشکل ہے ان کے لیے؟ وہی کہ جو یہ کہتا ہے، بھائی آپ نے جنازہ دیکھا نا قاسم سلیمانی کا، تاریخ بشریت کا سب سے بڑا جنازہ ہے۔ امام خمینی کے جنازے میں جو تھے وہ سب سے زیادہ لوگ تھے تہران میں، لیکن اس کے جنازے میں اوور آل سب سے زیادہ لوگ تھے، اور ہر شہر سے ہوتا ہوا آیا، قازوین، نجف، کربلا، پھر مشہد، پھر قم، پھر گیا اہواز، تہران۔ لوگ مر گئے سٹیمپ پیڈ میں، کرمان میں خاص طور پہ۔ مجھے کسی نے سوال کیا باہر سے، بولا یہ کیا ہے مولانا، یہ کیسا جنازہ ہے، لوگ مر گئے؟ میں نے کہا لوگ مرے نہیں ہیں، یہ لوگ مرنا چاہتے تھے۔ جنازہ ایسا تھا، کسی کو گھر بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اسی راستے پہ مریں۔ مگر وہ کیا تھا شخص کہ جس سے دنیا ڈرتی تھی پوری؟ مین آف شیڈو ٹائم میگزین اس کو کہتا ہے کہ سایہ ہے، سمجھ ہی نہیں آتا ہوتا کہاں ہے یہ۔ اور کیا اس کے جملے ہیں کہ ماں ملت امام حسین ہستی، ہم امام حسین علیہ السلام کی قوم ہے، جملہ ہے اس کا۔ ہم شہادت کی قوم ہے، تم ہمیں جنگ سے ڈراتے ہو، ہم تو گلی گلی کوچوں میں شہادت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یعنی جب آخری دفعہ سیریا سے اڑا تو لوگوں نے بولا حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ نہیں جائیں، ہنسنے لگ گئے۔ اسی فلائٹ سے آئے تو شہید ہو گئے۔ کہتا میں ساری زندگی شہادت کو ڈھونڈا ہے، اللہ اکبر، تم مجھے شہادت سے ڈراتے ہو۔ اس آدمی کا عرفان دیکھا آپ نے؟ وہ شہداؤں کی ماؤں کے سامنے خطاب کر رہا ہے ایک جگہ، اور اس نے جنگ کے واقعے کو کوٹ کیا کہ ماؤں سے کہ آپ لوگ جنگ میں نہیں تھی، میں تھا جنگ میں۔ جب آپ کے بیٹوں کی لاشیں گرتے تھے نا تو وہ ایک ماں آتی تھی لاشیں اٹھانے میں۔ کس مقام پر ہے؟ کہاں سے پیدا ہوتا ہے ایسا شخص؟ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ بہت بڑا یونیورسٹی میں پڑھا ہوا تھا، کسان کا بیٹا ہے، کرمان کے کسان کا بیٹا شخص ہے، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہوا تھا، ہاں امام حسین کی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ امام حسین کی یونیورسٹی ہمارے یہاں بھی لگتی ہے، یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ امام کو یہ چاہیے نا کہ 4 ملکوں کی سیکیورٹی اس کے ہاتھ میں تھی، 4 ملکوں کی۔ یہ سمجھے کہ مار دیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا، بھول گئے ہمارے یہاں مرتا کوئی نہیں ہے۔ وہ سمجھے مر جائے گا معاملہ ختم ہو جائے گا، بھول نہیں سمجھے۔ وہ یزید نے بھی یہی غلطی کی، سمجھا کہ مار دیں گے ختم ہو جائے گا معاملہ، نہیں جانتا ہمارے یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گمان مت کرنا کہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں۔ اور جتنا شہید قاسم سلیمانی زندہ خطرناک تھا، اس سے کہیں زیادہ شہید قاسم سلیمانی خطرناک۔ آج ہی انہوں نے بلاسٹک میزائل بنایا ہے، آج اس پہ لکھا ہے نام شہید قاسم سلیمانی، جہاں جہاں لگے گا لگ پتا جائے گا کہ کس کو مارا تھا۔ خوب اب بولے مولانا آپ تو مرنے مرانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں یار، خلقات رکھا کریں۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات ٹیکنالوجی میں ہے، ٹیکنالوجی شہر بنانے میں بھی ہے، ڈیولپمنٹ کرنے میں بھی ہے، لیکن دیکھیں سب سے پہلی چیز سیکیورٹی ہے۔ اگر آپ سیکیور نہیں ہیں، دشمن آپ کو تھپڑ مار رہا ہے بار بار آ کے، تو آپ کو کام کر سکتے ہیں؟ پہلے طاقت دکھائیں تو اس کو تھوڑا ڈر و خوف آئے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے بھائی، اس کو پتا ہے کہ میں غلطی کروں گا میں بھی مار دیا جاؤں گا۔ اب وہ زمانہ چلا گیا،
رہبر انقلاب امام خامنہئی فرماتے ہیں کہ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ تم آؤ گے مارو گے چلے جاؤ گے، اب آؤ گے مارو گے لیکن جب پلٹو گے نا تو جہاز اترنے کا ملک باقی نہیں رہے گا۔ وہ زمانہ چلا گیا، وہ حق کو پہچانے۔ عزیزان محترم، جنگ ہے ہی یہی پوری دنیا میں، دو تمدن کی جنگ ہے، یا رحمان کا بلاک ہے یا شیطان کا بلاک ہے، تیسرا کوئی بلاک نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں ہم ادھر بھی نہیں ہیں ہم ادھر بھی نہیں ہیں، تو تم کہیں پہ بھی نہیں ہو، پھر کہیں نہیں ہو تم، پھر نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو کدھر ہو بھائی؟ ایک ہی معاملہ ہے پوری دنیا کے اندر، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلامی ملک جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں اسرائیل کو۔ پاکستان کی تو بنیاد میں یہی ہے کہ نہیں، ہم تو ہمارا تو لکھا ہوا ہے خاص، اسرائیل جا ہی نہیں سکتے، آپ کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے، ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، کیوں؟ بزنس، کام، کاروبار۔ قرآن پھر کہاں گیا؟ قرآن تمہیں کہتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ نہیں رہو، دشمن تمہارے نہیں ہیں، یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، تم خدا پہ توکل کرو۔ تو اگر ایسا کرنا تو رسول خدا بھی سب کو تسلیم کر لیتے، پھر کیوں نہیں کیا؟ کیوں جنگیں کی؟ کہا یا تو جنگ کرو یا جزیہ دو۔ ابھی مسلمان اتنا ضعیف ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے، قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا اپنا ہے، جب ہم اصل مقصد نہیں پہچانیں گے۔ عزیزان محترم، بہرحال آپ کا بہت میں نے وقت لے لیا۔ مجھے کسی نے بولا مولانا ہم سمجھ رہے تھے ساری مجلسیں آپ 9 کو پڑھیں گے، آپ نے تو 2-3 کو پڑھ دی، آگے کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا آگے میں ہلکا ہاتھ رکھوں، پریشان نہ ہو آپ لوگ، صلوات بھیج دیں محمد والے عزیزان محترم۔ اسی لیے دشمن گھبراتا ہے، کس سے؟ حسینیت سے۔ اس لیے اس کو ڈر ہے ہماری مجلسوں سے، اس لیے اس کو ڈر ہے ہمارے روزوں سے، ہمارے حرم سے، اسے ڈر ہے ہمارے جلوسوں سے، اسے ڈر ہے ہمارے ماتم سے، وہ ڈرتا ہے ہمارے علم سے، علم سے ڈرتا ہے وہ۔ کتنا خوف ہے غازی عباس کا، آج تک دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ علم، او پھر مسئلہ ہو گیا، یہ تو شیعہ ہیں بھائی، وہ ایک علم لگ جائے پورا محلہ ہل جاتا ہے۔ اور ہماری پہچان ہی یہی ہے، ہم لگاتے یہی ہیں، کیونکہ علم کو چھوتی ہوئی ہوائیں اپنا کرم رکھتی ہیں۔ یہی تو توسل ہے عزیزان محترم۔ تو یہ بچوں کو، اپنی آنے والی نسل کو اس کو ڈیفائن کریں۔ خوب ان کے اوپر اٹیک بہت زیادہ ہے، یہ نسل جو ہے، لیکن دشمن یہی چاہتا ہے، اب اس نے قبضے نہیں کرنے، اب اس نے ذہن چاہیے اس کو، اب وہ ذہن چھین رہا ہے، لے رہا ہے۔ اس کو بہرحال ہم اپنی پوری کوشش کریں، توسل کریں خود سید الشہداء سے کہ مدد کریں ہماری۔ خوب سخت ہے، میں بھی بات کہہ جاتا ہوں، آسان نہیں ہوتی ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے بولا مولانا آپ بات تو کہہ گئے، تو سب سے پہلی مشکل تو آپ کو خود کو ہوگی۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ دیکھیں، مشکل جو ہے اس کا تعلق مادے سے ہے، مادی زندگی سے ہے۔ مشکل یہی ہے نا مادے میں، اگر مادے سے محبت ہے بہت زیادہ تو یقیناً مشکل ہے، لیکن اگر مادے سے محبت ہٹا دوں میں تو پھر مجھے کیسی مشکل؟ جب ایک آدمی کو دیکھیں اپنی زندگی میں یہ ڈیفائن تو کرنا پڑتا ہے نا کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ شہید ڈاکٹر نقوی مرحوم فرماتے تھے کہ ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے یہ راستہ شہادت پہ جاتا ہے۔ خوب یا تو آپ ڈیفائن نہ کریں، یا آپ دعائیں نہیں مانگیں اللہم ارزقنا شہادت، اور وہ مجھے شہادت عطا کر، نہ مانگے نہیں، لیکن جب آپ مانگ رہے ہیں تو پھر ڈر کیسا؟ بھئی مرنا تو سبھی نے ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں مطلب اور پڑھوں گا، مولانا ابھی تو نئے دن مجلسیں پڑھنا شروع کیے ہیں، ابھی تو اور پڑھیں 10 سال 15 سال، بھائی کس کو کتنی پڑھ لیں گے؟ خدا رحمت کرے علامہ طالب جوہری صاحب کو، کتنی خدمت کی، کتنی بہرحال پھر بھی دنیا سے تو ہر شخص نے جانا ہی ہے، ہر شخص نے جانا ہے۔ ترابی صاحب شہید، بہرحال اپنی خدمتیں کی، خدا نے بہرحال درجہ عطا کیا، لیکن بہرحال جانا سب نہیں ہے، تو بہتر ہے آدمی شہید ہو، شہادت پہ جائے۔
اور اس کو لیے تیار، مجھے پتا ہے کہ خوب تیار ہونا پڑتا ہے، آمادہ کرنا پڑتا ہے، طلب کرنا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، گریہ کرنا پڑتا ہے، ذہن محترم۔ لیکن ہم اہل بیت کے ماننے والوں پر اہل بیت کا لطف ہے بڑا، وہ کیا کہ من مات حب آل محمد، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ ہمیں تو ویسے ہی شہادت ملنی ہے، تو آپ لوگ گھبرائے نہیں، ہاں میں یہی والی شہادت اتنی دیر سے بول رہا تھا، تھوڑا آپ لوگ ہو سکتا ہے گھبرا گئے ہوں، میں یہی والی شہادت بول رہا تھا کہ آپ جیسے بھی مریں گے آپ شہید ہیں، ہم سب شہید ہیں۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ عزیزان محترم، بہرحال کربلا جو ہے وہ اپنے دامن کے اندر چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے، کھولتی ہے، بیان کرتی ہے۔ جب آپ کربلا کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے کردار نظر آتے ہیں کہ جو ہم اپنے زندگی میں ان سے لے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ کردار وہیں رہ گئے، نہیں، وہ مشعل راہ ہے، ایک راستہ ہے۔ یہ جو کربلا ہے ایک ایسا راستہ ہے کہ بس اپنے تم چلتے رہے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کمال انہوں نے کیا جنہوں نے اس راستے کو قائم کیا اپنے آپ کو قربان کر کے۔ بہرحال 2 محرم کو یہ کاروان، یہ قافلہ کربلا پہنچا۔ کربلا سے پہلے مقام پہ جہاں تھے وہاں باقاعدہ بیان کرتی ہیں علماء کہ پانی جو ہے وہ اچھا خاصا تھا قافلے کے پاس، اتنا پانی تھا کہ جب حر دوسرے یزید کے لشکر کی طرف سے جب عمر ابن سعد کی طرف سے آیا تو 1000 کا لشکر تھا، امام نے پورے 1000 لشکر کو پانی پلایا، سیراب کیا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ امام کو روک دیا اس نے۔ امام نے کہا کہ میں خود تو نہیں آیا، مجھے تو بلایا ہے، کوفہ والوں نے بلایا ہے۔ کہا نہیں جا سکتے۔ کہا اچھا پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ کہا نہیں۔ اس نے امام کی سواری کو، امام ہونے لگی تو پکڑ لیا، گستاخی۔ امام نے، اب امام ہے دیکھیں، اس لیے بہت ضروری ہے، واقعی کربلا نہ ہو تو انسان کھوکھلا ہے۔ یعنی امام نے جو جملہ کہا حر کو، اس جملے نے حر کی زندگی بدل دی۔ یہ ہے مصباح الہدیٰ، یہ ہے سفینۃ النجات۔ کیا کہا امام نے؟ امام فرماتے ہیں کہ حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ جملہ سننا تھا حر کا، حر کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ حر نے کہا کہ اگر یہ کسی اور عرب نے کہا ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا، مگر آپ کی والدہ کا احترام اتنا ہے، اللہ اکبر اللہ، بس یہ ہے۔ امام لے آئے سیدہ تک، بس جو سیدہ تک پہنچ گیا وہ بچ گیا، جو سیدہ سے دور ہوا وہ جہنمی، وہ جلتا رہے گا، جو یہاں پہنچ گیا وہ بچ گیا۔ وہ حر کو لے آئے یہاں تک، حر نے کہا میں آپ کی والدہ کے احترام میں یہ کیسے تھا، بس ساتھ ساتھ چلے۔ امام نے پوچھا، مقام پوچھا کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ ہے، یہ ہے۔ کہا نینوا؟ کہا کوئی اور نام؟ کہا کربلا۔ بس کربلا سننا تھا۔ امام نے کہا کہ بس یہیں خیمے لگاؤ، اتر جاؤ، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ یعنی تیار ہو رہا ہے، 2 محرم کو مقتل تیار ہو رہا ہے، چیزیں لگ رہی ہیں۔ یعنی ہمارے لیے تو آسان ہے، لیکن وہ اہل حرم جو 2 کو اترے ہوں گے، وہ بچے جو 2 کو اترے ہوں گے، وہ مائیں جن کی گودوں کے چمن ہوں گے،
وہ بہنیں جن کو اپنے بھائیوں پہ بڑا ناز تھا، سب اتر رہے ہیں نا، سب اتر رہے ہیں۔ نہیں پتا کہ چند دنوں کے بعد اب یہ خیمے اکھڑیں گے نہیں، یہ جلائے جائیں گے، یہ جلائے جائیں گے۔ یہاں گودیں اجڑ جائیں گی، یہاں بھائیوں کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ اب یہ تو وہ درد ہے جو سرزمین محسوس کر رہی ہے، کرب و بلا ہے، یہ کرب ہے، یعنی واقعاً کرب ہے۔ لگا دیے گئے خیمے، بہرحال دن گزر گئے، شب عاشورہ آئی، پھر عمر ابن سعد کے پاس پہنچا کہ کیا ہے؟ کہا جنگ ہے۔ کہا جنگ؟ کرا ہاں، بس صبح یہی ہے، یا نیزے لگیں گے یا تلواریں چلیں گی۔ جب اس نے سنا تو کہا کہ قرار یہ نہیں تھا، یعنی اس کے لیے یہ قرار نہیں تھا کہ ایسا ہو۔ پریشانی میں پلٹا، ٹھہر رہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اور میں نے تمہیں اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ جب کوفہ میں پوچھا جاتا تھا کہ سب سے شجاع شخص کون ہے تو ہم تو تمہارا نام لیتے تھے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہ جنگ ہو۔ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، بس ہو چل پڑا۔ بہرحال بات بتاتے ہیں رات کو یا صبح کے وقت وہ اور اس کا بیٹا، اور بعض مقاتل بیان کرتے ہیں کہ اس کا بھائی بھی ساتھ گیا، امام کی خدمت میں آ رہا ہے۔ امام نے پوچھا کون ہے؟ کہا ہو رہا۔ کہا آنے دو، ہمارا مہمان ہے۔ امام جانتے تھے کہ جس کی شفاعت میری ماہ کر دے، اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میری ماں کا احترام کر دے، مطلب ممکن نہیں جہنم اس کو جلائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آ گیا، دھر نے مولا سے معافی مانگی، اور نے کہا کہ مجھے اجازت دے، میں فوراً جاؤں لڑنے کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ تشنگی، تڑپ۔ بس اس ایک تھوڑے سے چیز کو سمجھنے کی کوشش کی، جو میں پوری مجلس میں کہتا رہا، اس کو سمجھنے کی کوشش کہ الحمدللہ آپ بہترین سمجھ رہے ہیں۔ پھر جب ادھر تھا تو کیوں پریشان تھا؟ کیا کہہ رہا تھا کہ جنگ نہیں تھی، یعنی میرے حساب سے جنگ نہیں ہونی تھی، اور یہ قتل اور یہ نہیں ہونا تھا، یہ پریشانی تھی۔ ادھر آیا، ادھر آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے جانے دے، سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ کتنا فرق آ گیا! وہاں اس چیز سے دور ہو رہا ہے، یہاں کہہ رہا ہے سب سے پہلے میں جاؤں۔ یہ ہے امام، یعنی جب امام کے پاس آؤ تو تمہیں فنا ہونا ہے۔ یہ کربلا اسی کو نام ہے، تم امام کو پہچاننا اور معرفت ہے۔ یعنی یہاں اس کو پتا ہے کہ وہاں مرنا اور یہاں مرنے میں کتنا فرق ہے۔ جانے وہ تو اسی چیز کو تو ہم نے اپنی زندگی میں سمجھنا ہے کہ انسان باطل کی طرف ہو تو کیا ہے، چاہے پوری دنیا مل جائے، اور اگر آخرت اور حق کی طرف ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو بھی سب کچھ ہے۔ کتنا کچھ ملا حضرت حر کو، بڑے بڑے علماء نے حضرت حر سے توسل کر کر، آیت اللہ عبد الکریم حائری یزدی نے حضرت حر علیہ السلام کے روزے سے توسل کر کر کم کا حوضہ بنایا ہے۔ کم کا حوضہ۔ حر نے کہا مولا مجھے اجازت دے، میں اہل حرم سے، سید زادیوں سے معافی مانگوں، معرفت۔ گیا، خیموں کے باہر بیٹھ گیا، ریت اٹھائی، سر پہ ڈالی اور کہا مجھے معاف کر دے، کیونکہ حر نے روکا تھا نا معاملہ سارا۔ کہا مجھے معاف کر دے۔
مجھے علم نہیں تھا یہ ہوگا، بس ایک گزارش ہے کہ روز قیامت میں حضرت سیدہ سے میری شکایت مت کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اٹھا، کہتے ہیں کہ ہر کا بیٹا پہلے گیا اور شہید ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ہر پہنچتا میرا مولا پہنچ گیا۔ اگر آج پہنچ گئے ہوں مصائب پہ تو یہ چند دن ہے ظالم کے لیے، پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو، اگلا سال تو دور کی بات، پتہ نہیں کل کی مجلس نصیب ہو یا نہ ہو، شاید یہی وسیلہ بن جائے شفاعت کا، یقیناً یہی وسیلہ ہے۔ ہر جب پہنچا نا تو کہا، ہر کو میرے مولا نے اللہ اکبر کیا کہا کہ جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ ہر اگر تم کچھ دیر رک جاتے تو دیکھتے ارے ایک جوان بیٹے پر یہ باپ کس طرح پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں آزادار محترم، ہر نے بھی اپنا حصے کا کام کیا، شہید ہوا، ضربتیں لگی، گرا، شہید ہوا، خون بہہ رہا ہے۔ میرے مولا نے اپنی والدہ کا رومال جو تھا وہ ہر کے ماتھے پر باندھا اور کیا کہا، اللہ اکبر، کیا اللہ اکبر، کربلا، کاش کربلا مل جائے، یا لیتنی کنت معاکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ کہا ہر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے، ہر یعنی آزاد ہو گیا، ہر اب دنیا سے آزاد ہو گیا۔ ہاں عزیزان محترم، اور ہر کی آزادی کی سند جو ہے وہ حضرت سیدہ کا رومال بن گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کی ضرور میں تاجی لگا، ہمیں ان کے ناصروں کے مددگاروں کو شمار کرنا۔ پروردگار جو بیمار ہیں، خاص طور پر اس بیماری وبا کی وجہ سے ہیں، ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اس کے علاوہ بھی جو مریض ہیں، بیمار کربلا امام سجاد کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالحہ اور نیک عطا فرما۔ پروردگار جو جوان بیٹے بیٹیاں گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بہترین کف کا انتظام فرما۔ پروردگار جہاں بھی مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بھی اس عزاداری میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ٹرسٹ، انجمنیں، سنگتیں، نوا خان، مرثیہ خان، علماء، ذاکرین، میڈیا ٹیم، ساؤنڈ والے، اسکاؤٹ والے، سیکیورٹی والے، پولیس والے، انتظامیہ، ہر شخص جو بھی حصہ ڈال رہا ہے پروردگار ان کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور کی فضا قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین میں آپس میں محبتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار علماء کرام، مناظر کرام سب کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے وطن پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار دنیا میں جو قومیں اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہی ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار پھر وہی دعا کہ یہی دعا جس کی ہم سب کی تمنا ہے کہ اس سال ہمیں 40 حسینی پر کربلا کی زیارت نصیب فرما۔